السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہنسنے ہنسانے والی یعنی کہ مزاحیہ کہانی۔ عنوان ہے بیل کی مرمت، اور اس کہانی کو کس نے لکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے، البتہ یہ کہانی ہے آپ کے ہمارے جانے پہچانے ملا نصر الدین کی۔ ایک دن ملا نصر الدین اپنے کھیتوں کی اجڑی ہوئی شکل دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کون سی ایسی مخلوق ہے جو ان کے کھیتوں میں گھس کر انہیں تہس نہس کر جاتی ہے۔ ہاں بھائی، کچھ سمجھ نہیں آتا، کون فصلوں میں گھس جاتا ہے، نازک پودوں کو کچل دیتا ہے۔ ملا نے اپنے پڑوسی سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ارے جناب، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آخر آپ کی نسلوں پر چرند پرند اور پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غریب نادار لوگ بھوک سے بے حال چند سبزیاں توڑ لے جاتے ہوں، اس میں پریشانی کی بات نہیں، خوش ہونے کی بات ہے، آپ ثواب کما رہے ہیں، پڑوسی نے ملا جی سے کہا۔ ملا نے پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر پڑوسی کو دیکھا، پھر بولے، واہ سبحان اللہ، بہت خوب کہی آپ نے، یعنی کوئی آپ کا کھیت اجاڑ جائے تو آپ اسے کار ثواب سمجھیں گے؟ ارے ملا صاحب، دنیا داری چھوڑیے، ثواب کمائیے، اس کھیت میں آپ کے علاوہ دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص تیز تیز قدموں سے چل دیا۔ اب ملا نے دوبارہ سے اپنے کھیتوں کا جائزہ لینا شروع کیا اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گائے بھینس فصلوں میں گھوم کر گئی ہو۔ ملا مستقل بڑبڑاتے رہے اور فصلوں کا جائزہ لیتے رہے۔ ایک روز ملا جی کھیتوں میں بنی مچان میں بیٹھے ہوئے ٹھنڈی ہوا کے نرم و نازک جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سن رہے تھے کہ اچانک ایک بیل جھومتا ہوا فصلوں میں داخل ہو گیا۔ سرسراہٹ کی آواز سن کر ملا جی چونک گئے اور فوراً مچان سے نیچے اتر کر درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پڑوسی باڑ کے باہر کھڑا ہے اور اس کا بیل خوب مزے سے سر دھنتا ہوا ہرے بھرے کھیتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جبکہ اس کا مالک باڑے کے باہر کھڑا اپنے بیل سے میٹھی میٹھی بولیاں بول رہا ہے، ہے شاباش بیٹے، اچھی طرح سے پیٹ بھر کر کھا لے بیٹا، پرایا نہیں، اپنا ہی کھیت ہے، کھا لے شاباش میرے بچے، کھا لے، گھبرا کیوں رہا ہے، کھا لے۔ پڑوسی بیل کو مسلسل پچکار رہا تھا۔ یہ سنتے ہی ملا نصر الدین کا خون کھول اٹھا اور وہ غصے سے دھاڑے، ارے کیسے کھا لے، اس کے باپ کا کھیت ہے جو یہ منہ اٹھا کر کھیتوں میں دندناتا پھر رہا ہے۔ ملا جی دھاڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ ملا نصر الدین کو اچانک دیکھ کر پڑوسی مسکراتے ہوئے بولا، ارے ملا صاحب، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کا سوال پوچھنے والے؟ میرا اپنا کھیت ہے، میں یہاں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں، بلکہ تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا بیل میرے کھیتوں میں یوں دندناتا کیوں گھوم رہا ہے؟ ملا نصر الدین غصے سے آگ بگولا ہوئے جا رہے تھے۔ ملا، اس قدر لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں، جانور ہے نا، ناسمجھ ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہاں اچھا، بہت خوب کہی تم نے، ناسمجھ جانور ہے، تم تو جانور نہیں، تم اسے فصل میں داخل ہونے سے روکتے کیوں نہیں؟ دیکھو اس نے کس قدر تباہی مچا رکھی ہے، نازک پودوں پر رونتا پھر رہا ہے۔ ملا جی نصر الدین غصے سے دھاڑے، تو میں کیا کروں؟ باڑے کے باہر تک تو میری ذمہ داری تھی، اب تمہارے کھیت میں خواہ وہاں کام کرے یا فصلیں روندے، بھئی ابھی تمہارا اور بیل کا معاملہ ہے، تم جانو اور بیل جانے۔ بیل کے مالک نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ ملا صاحب منہ کھولے آنکھیں پھاڑے غور سے اس شخص کو دیکھتے رہے، پھر بولے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے دہرانا۔ بیل کے مالک نے ہنستے ہوئے کہا، ملا جی آپ کا اور بیل کا معاملہ ہے، مجھے دراصل مداخلت کرتے اچھا نہیں لگتا، ہمت کیجیے اور بیل کو پکڑ کر کھیت سے باہر نکال لائیے۔ ملا جی نے یہ سنا تو سوچنے لگے، کیسا بے شرم آدمی ہے، یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایسے شخص سے بحث کرنا انتہائی فضول ہوگا، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ملا نصر الدین خاموشی سے سر جھکائے کھیتوں میں لوٹ گئے اور کچھ ہی دیر بعد ایک بانس کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے نمودار ہو گئے۔ دبے قدموں سے بیل کے پاس پہنچے اور اسے چھڑی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ چھڑی پڑتے ہی بیل چیخا اور یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیا۔ ملا نصر الدین غصے میں آگ بگولا دیوانہ وار بیل کو پیٹ رہے تھے،
جبکہ اس کا مالک حیران پریشان ملا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ارے ملا صاحب رکیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اے ملا، کیا آپ کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں؟ دیکھیے آپ نے مار مار کر میرے بیل کو ادھموا کر دیا ہے۔ ملا صاحب کیا ہو گیا ہے؟ بیل کا مالک چیخ رہا تھا، جبکہ ملا جی غصے سے دھاڑ رہے تھے۔ موٹے سانڈ نے تو کئی دنوں سے میرے کھیت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، آج ہاتھ آیا ہے۔ آخر کار بیل کا مالک ملا نصر الدین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کیجیے ملا صاحب، کیوں بے زبان کو اس قدر پیٹ رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا جناب، آپ بیچ میں نہ پڑیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ میرا اور بیل کا معاملہ ہے۔ اب میری مرضی ہے اسے چلنے دوں یا بے رحمی سے اس کی دھنائی کر ڈالوں۔ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے تو تمہاری شکل میں بھی بیل ہی نظر آتا ہے۔ ہوتے کون ہو دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ ملا جی دھاڑے۔ اب بیل کے مالک کی سمجھ میں ساری بات آئی۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہا تھا اور ملا سے معذرت کرتے ہوئے سمجھانے لگا، دیکھو ملا صاحب، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ سب تو میں نے ازراہ مذاق کہا تھا۔ اماں یہ کیا فضول مذاق تھا؟ ملا صاحب نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ملا صاحب میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، چلیے جانے دیجیے، بیل کا مالک منت کرتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر منت سماجت کروانے کے بعد ملا صاحب نے بیل کو مارنا چھوڑ دیا اور اس کے مالک کو بیل لے جانے کی اجازت دے دی۔ اچھے ساتھیوں، اگر ہم باہر اپنا بیل یا بکری لے کر جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں اور اس سے کوئی کھیت خراب نہ کرنے دیں، اور اگر کوئی ہمارا مویشی چیز خراب کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اس کام سے روکیں، ورنہ وہی ہوگا جو ملا نصر الدین نے اس بیل کے ساتھ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ارد گرد کی جگہ کا اچھا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔